شیطان ایک وسوسہ دیتا ہے. بعض اوقات لوگ سوال بھی کرتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. اللہ کی ایک رحمت کی جھلک جب ساری کائنات بنی ہوئی ہے تو 99 رحمتیں قیامت کے دن اللہ ہوگی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دوزخ میں ڈالے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ عذاب نازل کرے جب وہ ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے؟ جب اس کا بندہ ایک مرتبہ رب کو اللہ پکارے، اللہ اسے بخش دیتا ہے. جب اس کا بندہ ساری زندگی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی ایک مرتبہ شراب کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے. تو اتنا کریم رب ہے، پھر اپنے بندوں کو عذاب کیسے دے گا؟ اتنا کریم رب ہے تو پھر دوزخ میں کیسے ڈالے گا؟ نماز پڑھو، اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا. اگر روزہ رکھ لیں، اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا. بھئی قبر میں سانپ ہے، بچھو ہے، قبر کا عذاب ہے، قبر کا آگ ہے، وہاں جانا ہے. ہم نے یہاں دنیا میں 50-60 سال گزارے، وہاں ہزاروں سال رہنا ہے. نہیں، اللہ کریم ہے، بخش دے گا. قیامت کا اتنا خوفناک مرحلہ ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، 1000-50,000 سال بندے کو وہاں کھڑا کیا جائے گا. انسان کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ کریم ہے، بخش دے گا. اس طرح کے سوالات کر کے آج کل کا بولا بھالا مسلمان اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے کر اللہ کی عبادت سے جی چرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی بات کو اس روایت سے سمجھیے. سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہی آ کر سوال کیا ہے. عرض کیا اللہ کے نبی اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، 18,000 جہان بنائے، 18,000 مخلوقات بنائی. انہی مخلوقات میں اللہ نے اپنی ایک رحمت کو تقسیم کیا. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کی ساری محبتیں، دنیا کے سارے اخلاق، دنیا کے سارے پیار رب کی محبت کا ایک جلوہ ہے، اللہ کی رحمت کا ایک نظارہ ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک. تو قوم نے کہا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رب اپنی ایک رحمت کو پوری مخلوقات میں تقسیم کر کے اپنا نظارہ بھی دکھائے، 70 ماؤں سے پیار بھی کرے، پھر بھی اللہ اپنے بندے کو عذاب دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا جواب میں اپنے رب سے لے کر دوں گا. کوہ طور پر تشریف لے گئے. توجہ کیجئے گا، انتہائی ایمان افروز روایت ہے. اللہ سے ہم کلام ہوئے، راز و نیاز کی باتیں کی. باتیں کرتے ہوئے قوم کا سوال یاد تھا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا، اے اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے؟ فرمایا ہاں. اتنی بڑی مخلوق بنائی ہے، ان ساری مخلوقات میں اپنی ایک رحمت کو تقسیم کیا؟ فرمایا ہاں. قیامت کے دن 99 رحمتیں تو نے آخرت کے لیے باقی رکھی؟ فرمایا ہاں. تو عرض کیا مولا میری قوم پوچھ رہی ہے کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رب ایک رحمت کا نظارہ ساری کائنات کی محبت کو بنائے، 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے رکھے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرے، اس کا گناہگار بدکار بندہ ایک بار آ کر اس سے معافی مانگے تو اللہ بخش دے؟ جو رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا غفور و شکور ہے، اتنی رحمتیں اپنے بندوں پہ نازل کرتا ہے، تو میری قوم پوچھ رہی ہے کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب اتنا کریم ہو کر اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے؟ اس کا جواب، اس کا حل ارشاد فرمائیے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ گھر جائیے، جا کر کھیتی باڑی کیجیے، پھر اس کا جواب میں آگے دوں گا. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، زمین کو تیار کیا. اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی آلات تھے، اسباب تھے، زمین بنائی، اس کو نر و مناسب کیا. پھر اس میں گندم کا بیج ڈالا،
اس کو پانی دیا. کچھ دن لگے، وہ گندم پک کر تیار ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے. اللہ کھیتی تیار ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ اس کو کاٹو. آپ واپس تشریف لائے، لوگوں کو ساتھ لیا، جا کر اس کھیتی کو کاٹا. پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا مولا کاٹ دیا. ارشاد فرمایا دانے کو اور بھوسے کو الگ الگ کرو. آپ واپس تشریف لائے اور قوم کو ساتھ لیا اور دانے اور بھوسے الگ الگ کیے. پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، مولا دانہ الگ ہو گیا ہے، بھوسا الگ ہو گیا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اب جو دانہ الگ کیا ہے نا، اس دانے کو صاف کرو. پھر واپس آئے، قوم کو ساتھ لیا اور دانوں کو صاف کیا. اب صاف ستھری گندم ایک طرف ہو گئی. اب دوبارہ گئے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کیا مولا دانے بھی صاف ہو گئے. اب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ کیا بچا؟ اتنی محنت کی، زمین تیار کی، دانا ڈالا، پانی دیا، اللہ نے اسے پکایا، فصل تیار کی، پھر کاٹا، پھر اس دانے کو بھوسے کو الگ الگ کیا، پھر دانے کو صاف کیا. اب پوچھا پیارے موسیٰ بتائیے کیا بچا؟ اس کیا مولا بھوسا. ارشاد فرمایا یہ کسی کام کا ہے؟ عرض کیا نہیں. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ جس طرح یہ بھوسا کام کا نہیں ہے، اس سے کوئی نفع کوئی نقصان نہیں ہو رہا، یہ خارج ہے. اگرچہ آج کل ہم اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر نہ یہ نفع دے رہا ہے نہ نقصان، اضافی چیز ہو گئی ہے. فرمایا اس میں بھلائی ہے بھوسے میں؟ عرض کیا نہیں. تو اللہ فرماتا ہے پیارے موسیٰ پھر سمجھیے اسی طرح جس طرح یہ بھوسا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، اسی طرح میں اپنے بندے کو بھی وقت دیتا ہوں. جب میرا بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، میں دیکھتا ہوں کہ اب اس میں بھلائی نہیں ہے، تب جا کر میں اپنے بندے کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں. یعنی بھلائی بالکل نہ ہو تب جا کے وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. اب اس سے پہلے پیچھے آؤ. یہ جس طرح زمین بنائی، دانہ ڈالا، پانی دیا، فصل تیار کی، پھر اس کو کاٹا، پھر دانے کو الگ کیا، بھوسے کو الگ کیا، پھر دانے کو صاف کیا. اب جو اچھی چیز تھی وہ استعمال میں لائے اور جو بھوسا تھا اس کو ضائع کر دیا. فرمایا بالکل اسی طرح میرا بندہ جب تک اپنا تعلق میری طرف رکھتا ہے، رب سے تعلق جڑا رہتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، اسلام دین کے احکام پر عمل کرتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی انبیاء کی اتباع کرتا ہے، تب تک میں اسے عذاب نہیں دیتا. عذاب تب دیتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے بندے کے اندر اب بھلائی ہے ہی نہیں. جس طرح بھوسے میں بھلائی نہیں ہے تو اسے ضائع کر دیا جاتا ہے، اسی طرح میرے بندے کے اندر جب تک بھلائی ہوتی ہے میں عذاب سے بچا لیتا ہوں، اور جب میرا بندہ بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے تب جا کر اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ اگر مسلمان رب سے تعلق جوڑ کے رکھے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ شکور ہے، اللہ ستار ہے، اللہ عالم الغیب ہے، نہیں ہے اس کا انکار. اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار فرماتا ہے، اس کی ایک رحمت کائنات کی ساری محبتوں کا جلوہ ہے، قیامت کے دن 99 رحمتیں بندوں پر برسائے گا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. مگر شرط یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھے.
اللہ کے احکام پر جتنا پتہ چلے اس پر عمل کرتا رہے، اللہ نے جن کاموں سے روکا اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ جب مسلمان ہو کر اللہ کی کچھ نہ کچھ شریعت پر عمل کر کے عقائد اچھے لے کر دنیا سے جاتا ہے، پھر یہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا۔ قیامت کے دن 99 رحمتوں کے سائے میں اسے بھی جگہ عطا کرے گا، اور اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔